اور دوستوں آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں انالیٹیکل ڈیولپمنٹ کے نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے، اور آپ کی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی اسپیشلسٹ ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے، اور ایک بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وین اٹ کمز ٹو ایون پولیٹیکل اسلام. آپ نے ایک بک بھی لکھی تھی، ایج آف ڈیموکریٹائزیشن، پال گریو نے اس کو پبلش کیا تھا. ایک لمبا چوڑا انٹروڈکشن ہے، جیو پولیٹیکل ایشوز ہوں، انٹیلیجنس انالیسز ہو، مڈل ایسٹ کے حوالے سے، سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، ایکسٹریمسٹ ایشوز کے حوالے سے، ڈی ریڈیکلائزیشن پہ. تو بہت زیادہ کامران بخاری صاحب کا کام. آج میں نے ریکویسٹ کی کامران بھائی کو کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ جو نئے آرمی چیف پاکستان میں آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کیسے ہوں گے. نارملی تو وزیر اعظم آنے کے بعد تعلقات جو ہیں وہ بات کرنی چاہیے، لیکن پاکستان میں کیونکہ آرمی چیف ہی ہیز obviously sizable control on foreign policy and national security issues. تو کامران صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ دعوت دینے کا. بڑی مہربانی. جی کامران بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو نئے آرمی چیف کا آنا ہے اور پچھلے کا جس انداز سے گئے ہیں، ایک بڑے کنٹروورشل ہو کے ان کو کنٹروورشل کیا گیا، ان کی کچھ ایکشنز ایسے تھے، حالانکہ انہوں نے پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں بڑی ایفرٹ کی. اسپیشلی وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ آئے اور ہائی لیول کی ملاقاتیں بھی کر کے گئے. آپ کیسے سمجھتے ہیں جو عمران خان صاحب نے پاک امریکہ تعلقات میں ڈین ڈالا تھا، اور جو تعلقات جو ڈپلومیٹک آپ سمجھے کہ ایک ڈیبیکل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری نے اور شہباز شریف صاحب نے آ کے اس کو کافی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لیپا پوتی کر کے چیزیں جو ہے اسٹیبلش کی. آپ کیا سمجھتے ہیں نئے آرمی چیف کے آنے سے، اور کچھ عرصہ رہ گیا ہے اس حکومت کا ختم ہونے میں، ویئر ڈز پاکستان یو ایس ریلیشنز سٹینڈ، اور خاص طور پہ یہ جو عمران خان نے جو اینٹی امریکنزم اور سارا جو پاکستان میں کیا؟ جی چیمہ صاحب، دیکھیں، ظاہر ہے حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں پاکستان میں، جو امریکن حکومت کے اندر جو لوگ پاکستان کو، جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کو غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، وہاں کی تبدیلیوں کو، وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ اندرونی طور پہ ہے، چاہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو لے کے ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے تشویش ہے. میں مطلب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری حال ہی میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو سینئر لیول پہ ہیں، تو ان سے جو گفتگو ہوئی اس سے یہی پتہ چلا کہ وہ جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے سول ملٹری ریلیشنز میں، تو اس سے وہ ان کے خاصے سوالات ہیں، خاصی تشویش ہے کہ بھائی یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے نا، اس سے تو ہم کوئی بھی منہ موڑ نہیں سکتا، کوئی بھی اس سے اختلاف رائے نہیں رکھے گا، چاہے وہ پولیٹیکلی یا جو ہے کسی لحاظ سے بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو. کہ دیکھیں جمہوریت تو ابھی آئی نہیں پاکستان میں اس طریقے سے، یعنی سویلین جو حکومتیں ہیں وہ اس طریقے سے تو انہوں نے تو اپنے پیر نہیں جمائے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آرم فورسز ہیں پاکستان کی، بالخصوص آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب کا جو بیہیویئر ہے، جو پورا ایکسپیریمنٹ تھا عمران خان صاحب کو حکومت میں لانے کا، وہ ظاہر ہے فیل ہو گیا. جب وہ فیل ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوئے ہیں، جس سے فوج کی پوزیشن کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو اب تو مطلب وہ کچھ ہی دن، مطلب کل کی بات لگتی ہے کہ وہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ گجرانوالہ کی ریلی کے اندر بڑی جارحانہ تقریر کی تھی، اور اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، اور وہ بھی انہوں نے بھی شاید استعفیٰ دے دیا ہے یا ریٹائر ہو گئے ہیں، جنرل فیض حمید. ان دونوں کو بنام جو ہے بہت ہی تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن وہ بات اب بہت مان پڑ گئی ہے، کیونکہ جو کچھ عمران خان صاحب نے اپریل کے مہینے سے لے کے اب تک کیا ہے، یہ چیزیں امریکہ کے عہدیداروں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، کوئی غافل نہیں ہے. یہاں پہ لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سویلین جو سپیس ہے وہ تو اس کی جو ہے وہ اس کو تقویت نہیں مل رہی. ساتھ ہی ساتھ جو ملٹری ہے، جو جس کے ساتھ جو ہے مطلب چاہے حکومتیں آتی جاتی رہیں، تو امریکہ نے تو اسی سے ڈیل کرنا ہے نا، کہ جو حکومت میں ہے. مطلب باہر کی طاقتیں، ہماری کنسپریسی تھیریز کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں کہ جی امریکہ لے کے آتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ تو مطلب ایک بے تکی سی گفتگو ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک میں
اس کو اسی حکومت سے ڈیل کرنا ہے جو برسر اقتدار آتی ہے، چاہے وہ فوجی ہے، آمریت ہے، جمہوریت ہے، سویلین ہے۔ اب دیکھیں نا، کیا امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر ملاؤں کی حکومت ہو؟ نہیں، لیکن ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے کہ ہاں بھائی، کبھی نیوکلیئر ایشو پہ، کبھی اس چیز پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو کم از کم یہ تھا کہ اچھا چلیں، یہاں پہ ایک نظام ہے، وہ نظام جو ہے ظاہر ہے امریکہ کی جو اقدار ہیں ان کے مطابق تو نہیں ہے، یعنی اقدار کے لحاظ سے تو امریکہ چاہے گا کہ بھی یہاں جمہوریت ہو، لیکن جو آپ چاہتے ہیں اور جو ہوتا ہے اس میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے ہمیشہ، یہ تو ایک ہیومن کنڈیشن ہے۔ تو پھر اگر فوجی حکومت آئی، اور مطلب فوج ہی ایک جو ہے وہ مستقل ادارہ رہا ہے فارن پالیسی، نیشنل سیکیورٹی کو لے کر پاکستان کی، امریکہ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ اگر اب آپ امریکہ ہیں اور آپ کو وہ ادارہ جو ہے اس کی گرفت ریاست کے اوپر کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ کیسا سوچیں گے؟ آپ کو تشویش ہوگی نا۔ پھر جو ہے امریکہ وہی ملک ہے جو ابھی 15 مہینے ہوئے ہیں کہ افغانستان سے انخلا ہوا ہے، اور وہ انخلا جس طریقے سے ہوا ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ بھی مطلب بہت ہی ایک ڈیزاسٹرس قسم کا وڈرال تھا۔ تو افغانستان بھی اسٹیبل نہیں ہے، اور پاکستان کی جو ہے اندر بھی انسرٹنٹی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ابھی میں فائنینشیل اور اکنامک ایشوز کو بیچ میں نہیں لا رہا، لیکن اس کو بھی آپ فیکٹر ان کر دیں۔ پھر بھارت کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے، وہاں کے اندر بھی ایک انریسٹ ہے، رائٹ ونگ جو نیشنلزم ہے، ریلیجس نیشنلزم، ہندو نیشنلزم جو ہے، وہاں پہ بھی امریکہ کے اندر اس کو لے کے تشویش ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تھی، ہمارا پارٹنر ہے، ہم نے کوارڈ کا حصہ ہے، چائنا کے ساتھ جو ہے جو ہماری کمپٹیشن ہے اس میں یہ ہمارا ساتھی ہے، لیکن وہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کیا سوچا جا رہا ہے، اور مطلب یہی چیز اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ پائیدار ساتھی ہے یا نہیں ہے، یا اس پہ ہم ڈپینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں کس حد تک کر سکتے ہیں۔ تو پورے خطے کے اندر اگر پاکستان بیچ میں جو ہے وہ بھی سینڈوچڈ ہے افغانستان اور بھارت کو لے کے، تو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ کوئی اچھی صورتحال تو نہیں ہے نا۔ تو آئی تھنک کہ جو ہے باٹم لائن یہی ہے کہ انسرٹنٹی ہے، اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لمحہ بہ لمحہ، روز بروز جو حالات آگے بڑھ رہے ہیں، کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ کامران صاحب یہ بتائیے گا، ابھی میں پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں واشنگٹن کو، ان کو کل ایک کانفرنس میں سن رہا تھا ادھر ہارورڈ یونیورسٹی میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے، سوری امریکنز جو ہیں، ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈی ہائفنیٹ کریں پاکستان کو انڈیا سے، افغانستان سے، یعنی انکلوڈنگ چائنا۔ آپ سمجھتے ہیں جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کو انڈیا اور افغانستان سے تو شاید کر لے، یا شاید انڈیا سے کر لے، آپ سمجھتے ہیں وہ افغانستان اور چائنا سے ڈی آئیفنیٹ کر سکتے ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی جسٹ ریکویسٹ ہے، یا یہ جسے کہہ لیں کہ ایک ڈریم ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایمبیسڈر مسعود خان کی بات بجا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں آلریڈی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کہ اب وہ ایف پیک کے ساتھ جو ہے وہ جو لینز ہے اس سے نہیں دیکھا جا رہا، تو وہ آلریڈی ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ افغانستان اپنے ایک جو ہے مطلب فریکوینسی اور ویو لینتھ پہ جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ امریکی اسٹریٹجک تھنکر ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، فارن پالیسی جو ہے نا میکر ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا تو کچھ پتا نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو افغانستان سے لے کے سینٹرل ایشیا کا بھی آپ کو فکر ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اوپر اس کے مضر اثرات پڑ سکتے ہیں، یہ جو ری طالبانائزیشن ہوئی ہے افغانستان کی، طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے، تو کم از کم پاکستان کو لے کے تو امریکہ کے یہ توقعات ہیں کہ افغانستان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں سے تو ہم چلے آئے، لیکن کم از کم پاکستان جو کمزور ہو رہا ہے، یا پاکستان کی ریاست کمزور ہو رہی ہے اور اس کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے اضطراب ہے، وہ کسی ایسے لیول پہ نہ پہنچ جائے کہ جہاں جو ہے جو افغانستان میں طوفان بدتمیزی برپا ہے وہ پاکستان میں آ جائے۔ اور ٹی ٹی پی کا تو خطرہ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک چھوٹا ایلیمنٹ ہے، لیکن اگر پاکستان کی ریاست مضبوط نہیں ہوگی تو امریکہ کے لیے خدشہ ہے۔ تو وہ پاکستان کو اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو کس طریقے سے جس حد تک وہ کمزور ہوا ہے اس حد تک ہی کمزور ہونے دیں، اب یہاں سے اس کو دوبارہ بہتری کی طرف لے جایا جائے، اور یہ اوور نائٹ تو ہوگا نہیں، کئی سال دہائیاں لگ جائیں گی،
لیکن کم از کم ریپیئر کا پروسیس شروع ہو. اور وہ کہاں شروع کریں؟ کیونکہ پاکستان کے اگر آپ نمبرز کے حساب سے چلیں، پاکستان کی جو ڈالر ضروریات ہیں، جو فائنینشیل، جو اس کو اسسٹنٹس چاہیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے، وہ امریکہ کے اندر جو انتظامیہ ہے، چاہے وہ آج بائیڈن انتظامیہ ہے، کل کو کوئی اور ہوگی، اور اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ تھے، ان کو بات یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ پاکستان کے جو کو ہم، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب کوئی پیسے دے دیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اف یو تھرو منی ایٹ اٹ، the problem will go away. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان، امریکہ کے اندر جو ہے، آپ کو پتہ ہے کانگریس جو ہے وہ پرس کو ہولڈ کرتا ہے. کانگریس کے اندر ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو لے کے، کیونکہ پاکستان کا جو کانگریس مین کون ہوتے ہیں، 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، سینیٹر 6 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہاؤسز کو ساتھ لے کے بل پاس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی ایڈ پیکج منظور ہوتا ہے، ورنہ انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی. تو بائیڈن انتظامیہ کو پتا ہے کہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کانگریس کے اندر، کیونکہ کوئی ایسا نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ نہیں ہے. اور پھر پاکستان جو ہے وہ جو باقی دیگر معاملات ہیں، جو مسائل ہیں فارن پالیسی فرنٹ پہ امریکہ کے لیے، چاہے وہ روس کا یوکرین میں جنگ ہے، چاہے وہ کووڈ ہے، چاہے چائنا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، چاہے جو ہے اپنا ایران کے ساتھ جو چل رہے ہیں، دنیا بھر میں جو بھی ہو رہا ہے، جو ایک بیسکلی یوریشیا کا پورا لینڈ میس کرائسس میں ہے، اس میں پاکستان بہت چھوٹا نظر آتا ہے. تو ظاہر ہے پھر ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم پیسے دے نہیں سکتے. پاکستان کی ضروریات بھی بہت بڑھ گئی ہیں. اب وہ کچھ چھوٹے موٹے پیسے دے کے تو پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اب یہ کنسرٹڈ ایفرٹ ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو کس طرف سے وہ پیسے لے رہی ہے، کچھ قطر سے، کچھ یو اے ای سے، کچھ سعودی سے، کچھ چین سے، امریکہ سے، کچھ لینڈنگ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان سے کسی نہ کسی طریقے سے کرا کے تو اس بھور میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ آلریڈی وہ ڈی ہائفنیٹڈ ہے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، امریکہ کو پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جو رائیولری ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی سد باب نہیں ہے. اگر ہوتا تو اتنے سالوں میں ہو جاتا. تو اس کو بھی بس مینج کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ اب دیکھنا ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان جو ہے وہ جو چین کے ساتھ امریکہ کی جو سچویشن ہے، اور یہ بھی تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ چین کے اندر جو حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، پولیٹیکل ایشوز آ چکے ہیں اپنا پریزیڈنٹ جی کے لیے، اکنامک ایشوز ہیں بہت زیادہ، اور اب تو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ بھی امریکہ کو نہیں پتا. لیکن اگر فرض کریں کسی طریقے سے چین اس میں سے نکل آتا ہے، تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں یہ بات رہے گی کہ بھائی آپ جو ہے اس مطلب کہاں ہیں. مطلب ظاہر ہے آپ کا پڑوسی ملک ہے، آپ کا سو کالڈ آل ویدر فرینڈ ہے، آپ کے تعلقات ہیں وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے مفادات جو ہیں وہ چین کو کاؤنٹر کرنے میں ہیں. تو آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ ہم چونکہ انڈیا پہ انحصار کر رہے ہیں تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے کہ جب آپ چین پہ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی حکومت، آپ نے خود ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ اینٹی امریکنزم میں جو ہے وہ ایک جو وبا کہہ لیں یا جو ہوا کا رخ کہہ لیں، پاکستان کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ اینٹی امریکن ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جی چین سے دوستی بڑھاؤ، روس سے دوستی بڑھاؤ، ایک ان ریئلسٹک قسم کا نیریٹو ہے لیکن ہے اور مقبول ہے. تو اس کو لے کے بھی امریکہ جو ہے وہ خاصا پریشان ہے کہ بھئی یہ کدھر جا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ ڈی ہائفنیشن ہو چکی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی کس سچویشن پہ، کس لیول پہ، کن شعبہ جات کے اندر پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے جس سے پاکستان بھی جو ہے کرائسس سے نکلے اور امریکہ کو اس ریجن کو مینج کرنے کے لیے بہتر ٹولز ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا ایک جو ماضی میں انفلوئنس ہوا کرتا تھا انڈیا پہ کہ وہ انڈیا اور پاکستان کو ٹیبل پہ بٹھا لیتا ہے، تو وہ نہیں ہے اب، اور انڈیا جو ہے وہ کسی کی نہیں سنتا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹس آئیں، رسپونڈ آتا رہا کہ ہم جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرنے دیں گے. اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جو فوج ہے وہ سارا اس کے پاس پاور ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کب ٹھیک کرنے ہیں، کب خراب ہونا ہے. ابھی عمران خان کا جو ٹینیور گزرا ہے تو اس میں جو فوج جو تھی وہ اس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان واز اے پارٹ آف دا پرابلم، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ جو اس چیز کو نہیں ہونے دے رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں
اس طرح کی سچویشن میں جب عمران خان جیسے فار ایگزامپل پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ چیز چاہ رہا تھا، اور ابھی بھی وہ بڑی پاپولر ہیں ڈسپائٹ دا کانسپریسی تھیریز، انہوں نے جو گھڑی ہیں امریکہ کے بارے میں، ویسٹ سے دور کیا، ایون کہ کچھ مسلم کنٹری سے بھی پاکستان کو عجیب سی فورن پالیسی کی ڈائمینشنز تھی ان سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فوج کی لمیٹیشنز بھی انڈیا کے سامنے نظر آئی ہیں، جنرل باجوہ ود آل ہز کنوکشن اینڈ انٹینشن انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں ٹھیک کر سکے، گو کہ 2003 کا سیز فائر ایگریمنٹ ہوا، پاکستان نے فار لانگ انٹرنیشنل کمیونٹی اور امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، کشمیر ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو کیا کانفلکٹ زون کنسیڈر نہیں کرتی؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی طرح کا پرابلم نہیں ہو سکتا نیوکلیئر جو ویپنز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان؟ اور تیسرا یہ ان کی جب لیوریج بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جناب، اور ود ان پاکستان جب آرم فورسز جو اتنی پاورفل ہے، جن کو کہتے تھے کہ یہ جب مرضی حالات ٹھیک کر سکیں، جب مرضی انڈیا سے بات کر لیں، ان کی بھی لمیٹیشن سامنے آئی ہیں، اور ادھر مودی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سخت سٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو what does Washington see about India Pakistan in such kind of a situation? یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس میں خاصے پہلو ہیں تو میں ایک ایک کر کے ان میں سے جو ہے آتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ بات میں شروع میں گفتگو کے شروع میں نے کہا تھا کہ جو ایک ماڈس ویونڈی تھا امریکہ کا پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرنے کا، وہ جاتا رہا، وہ تبدیل ہو چکا ہے. اور یہ بجا فرمایا آپ نے. یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا، اور آئرونک ہے، بہت ہی آئرونک ہے کہ جب بے نظیر بھٹو حکومت میں تھیں، جب نواز شریف حکومت میں تھے، تو انہوں نے نارملائز کرنے کی کوشش کی. تو وہ سیکیورٹی کے لینس سے انہوں نے ساؤتھ ایشیا کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بھائی کہ ہم جو ہے پڑوسی ملک ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں جو ہے مطلب ری الیکٹ ہونا ہے، ایسی پالیسیز کرو جس سے جو ہے مطلب نارملائزیشن ہو، پرابلمز کم ہو. ٹھیک ہے. تو جو ہم نے وہ دیکھا تو مطلب ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. 88 میں جب وہ بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، ان کی ملاقات راجیو گاندھی کے ساتھ ہوئی، اور وہ اس وقت حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جی یہ تو مطلب کیا نام ہے، پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہی ہیں، یہ جو ہے سینسٹیو انفارمیشن پاس کر دیں گی. بہت پروپیگنڈا ہوا، اور وہ ان کو مطلب منظر عام سے ہٹانے کے لیے، یعنی ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کیا گیا، اور نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا گیا. آئرونکلی نواز شریف صاحب اس وقت وہ اس پروسیس کا حصہ تھے. نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو 98 مطلب آپ دوسری حکومت کی بات کر لیں، پہلی حکومت میں تو کچھ خاص ہو نہیں سکا، لیکن جب دوسری حکومت آئی تو اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہوئی کہ وہ نیوکلیئر کرائسس ہو گیا، ایٹمی جو ہے دھماکے کرنے پڑے. تو جو مطلب ظاہر ہے اس وقت ایک لاجیکل ڈیسیجن تھا شریف حکومت کا کہ آپ جو ہے وہ بھارت کے ایٹمی جو ٹیسٹ ہیں ان کا جواب اپنے ٹیسٹ کے ساتھ کریں. تو لاجیکل تھا، تو ہونا ہی ہونا تھا. اگر نہ کرتے تو وہ بڑا بلنڈر ہونا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا. انہوں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، اب ہم نے بھی، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، تو ذرا ان کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی بات چیت کرتے ہیں. واجپئی صاحب لاہور آئے، لیکن اس پوری چیز کو سیبوٹاج کر دیا گیا، اور وہ کارگل کی ہمیں پوری تاریخ یاد ہے. لیکن جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے جو ہے آؤٹ آف دا وے ہو کے تو وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی. 2001 میں آگرہ گئے، 2002 میں ٹینشن ہو گئی، 2003 میں انہوں نے دوبارہ شروع کیا، 2004 میں انہوں نے مزید حالات بہتر کیے، اور پھر جو ہے 2004 سال جو ہے کوئی ایسا لگا کہ جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوا، ان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ادھر آئی، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ادھر گئی، سول سوسائٹی کے ملاپ ہوا. تو اس کے بعد ممبئی اٹیکس ہو گئے، وہ پورا کا پروسیس سیبوٹاج ہو گیا. تو اب جو ہے فاسٹ فارورڈ کریں تو آئرونکلی بتدریج مشرف ایرا سے لے کے اب تک، اور بیچ میں اگر آپ کیانی دور بھی لے لیں، ٹھیک ہے، اس وقت مجھے یاد ہے جنرل پاشا نے ڈیئر شپیگل کو، جب وہ ISI چیف تھے، ایک بڑا انیوژول سا انہوں نے بڑا ریئر ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا سے زیادہ بڑا تھریٹ جو ہے ہمیں اندرونی ہے. یعنی وہ جو طالبانائزیشن ہو رہی تھی، جو ٹیررزم کا سلسلہ چل رہا تھا، جہادی جو مطلب خودکش حملے ہو رہے تھے، تو وہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ہاں بھائی جو ہے وہ انڈیا کو انہوں نے
اپنا وہ کورس کریکشن ہو رہا ہے ہلکا پھلکا. لیکن جو ہے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے بہت بڑی ہے, ٹائم لگتا ہے جب تک جو ہے. اور پھر آپ بیچ میں پروجیکٹ عمران خان آ گیا, اب آپ نے اتنا کچھ اس میں انویسٹ کر دیا کہ جب آپ نے جو ہے وہ اس پہ اتنا انحصار ہوا تو آپ یہ اسیوم کر رہے تھے کہ اگر آپ اب حالات بہتر کرنا چاہیں گے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے شانہ بشانہ ہو کے تو وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکا. تو اب جو ہے جو حالات ہیں وہ یہ ایک آئرنی ہے کہ پاکستان کی ملٹری وہی کام کر رہی ہے جو سیاستدان پہلے کرنا چاہ رہے تھے, اور اب سیاستدان جو ان کا پریفرڈ ہے, جو سب سے بڑا سیاستدان ہے اس وقت, اور جس کی پارٹی کو شاید یہ توقع مطلب ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے, انالیسس ہے ہمارا, فورکاسٹ ہے کہ وہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو اکثریت ملے گی, بھاری نہ ملی پھر بھی اکثریت ملنے کا چانس ہے, مطلب گیو اور ٹیک. تو ایسے حالات میں جب ان کا ہائی پچڈ ہائی آکٹین نیشنلسٹک قسم کا ریلیجس نیریٹو ہے کہ جی جو ہے نا بھارت کے ساتھ جو ہے وہ جب تک بھارت ریورس نہیں کرے گا کشمیر کے اوپر جو اس کی پالیسیز ہیں تو تب تک تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے, تو کیسے ہوگا. تو اب ظاہر ہے حالات بے قابو ہو چکے ہیں, اور انڈیا بھی ایک حد تک انڈیا کی بھی سیاست یہی ہے. مطلب مودی صاحب نے سیاست کس چیز پہ چمکائی ہے, اسی پہ چمکائی ہے بیٹھ کے کہ ہاں بھائی وہ نیشنلزم اور ریلیجس نیشنلزم اور اینٹی پاکستان, تو وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا بازار گرم کیا ہوا ہے. ان کے کاؤنٹر پارٹ عمران خان صاحب ہیں, تو بیچ میں امریکہ کیا کرے. تو امریکہ کا آئی ڈونٹ تھنک ماضی کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا رول تھا, کیونکہ کبھی کشمیر کے ایشو کو امریکہ نے ٹچ نہیں کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, بھارت کبھی نہیں مانے گا, اور جو ہے پاکستان تو چاہتا ہے کہ ہم ان کا مطلب جو ہے ساتھ دیں, لیکن ہم کیا ساتھ دیں, ہم کچھ نہیں کرنے والے, اور ویسے بھی ہمارے پرابلمز بہت زیادہ ہیں, تو ہم کیا ضرورت ہے ہمیں اس بھیڑوں کے چتے میں ہاتھ ڈالنے کی. تو بالکل. آئی تھنک کہ امریکہ کا اب امریکہ جو ہے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ عجیب و غریب قسم کے ڈائنامکس ابھر رہے ہیں کہ جو ساؤتھ ایشیا کا جو بیلنس آف پاور ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی سرکار اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو مطلب جو تحریک ہے, جو ڈائنامک ہے, وہ کس سمت جا رہا ہے. آج سے 5-10 سال کے بعد کیا ہوگا. اسی طریقے سے جو سول ملٹری امبیلنس جو ہے وہ ہو چکا ہے, پر امبیلنس تو شروع سے تھا, لیکن اب یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سویلینز تو رائز نہیں کر رہے, لیکن ملٹری کی جو گرفت ہے نیشنل سیکورٹی اور فارن پالیسی کے معاملات پہ وہ کمزور ہو رہی ہے. تو یہ ڈائنامک کدھر جا رہا ہے. تو امریکہ تو ظاہر ہے کرسٹل بال تو ہے نہیں, لیکن کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے کو مینج کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہے امریکہ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آخری ایک آدھی بات کامران صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اگلی حکومت میں, یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو چلو جا رہی ہے, 2 سال ہے, اگر وہ دوبارہ ری الیکٹ ہوتے ہیں تو دیٹس another thing, کن چیزوں پہ امریکہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرے گا. پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوبارہ ایمرج کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسرجنس ہو رہی ہے, اور بڑے کریڈیبل سیریس تھریٹس ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو ابھی تو جیسے ہم نے چھپا کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کن چیزوں پہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا ہے, کن چیزوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے مل کے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں, ہم زیادہ تر شاید اپنی اکنامک نیڈز اور اس کی طرف دیکھتے ہیں, یا گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن وہ کس طرح ہم سے انگیج ہونا چاہتے ہیں امریکنز. آئی تھنک اٹس سیف ٹو سے چیما صاحب کہ اب امریکہ کم از کم پاکستان کو مزید کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے. یہ ایک چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, 220-225 ملین کی آبادی ہے, نیوکلیئر ویپنز ہیں. ادھر بھارت ہے جو کہ مطلب 2 سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے ریاست ہو جائے گی. تعداد و شمار یہی کہہ رہے ہیں کہ چین کو سر کر جائے گا, مطلب وہ سرپاس کر جائے گا. ادھر افغانستان ہے, ادھر چین ہے. تو اس سارے ایکویژن میں امریکہ کا پہلا جو پرائیورٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس سے پیچھے ہٹایا جائے. ظاہر ہے سٹیبلائز تو نہیں کیا جا سکتا, سٹیبلائزیشن میں تو وقت لگے گا, لیکن مزید جو وہ بگاڑ ہے اس کی جانب سے کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے. تو انٹرنل پولیٹیکل اکنامک سٹیبلٹی یہ امریکہ کی آئی تھنک پہلا انٹرسٹ ہے. دوسرا, کیونکہ جب اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر افغانستان کا کچھ نہیں ہو سکتا,
اور TTP کو تو موقع مل جائے گا، اور دیگر اور گروپس ہیں. مطلب جب ویکیوم ہوتی ہے تو ویکیوم کو کون فل کرتا ہے؟ نان اسٹیٹ ایکٹرز فل کرتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان کی ریاست کسی طریقے سے مستحکم ہو، جیسے بھی ہو. تب مستحکم تو بہت بڑا لفظ ہے، تو اس کو ریلیٹو ٹرمز میں اگر دیکھا جائے تو کم از کم جو بگاڑ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہیمریجنگ ہم روک دیں، کسی طریقے سے رک جائے. یہ امریکہ کے لیے پرائورٹی نمبر 1 ہے. ظاہر ہے پرائورٹی نمبر 2 ہے، اور جو 1 سے جڑی ہوئی ہے، کہ اگر یہ مستحکم ہوگا تو پاکستان جو افغانستان سے طوفان بدتمیزی اس طرف پھیل رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کے خلاف ایک بند باندھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر استحکام ہوگا تو بھارت کے ساتھ جو پاک بھارت تعلقات ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکے گا. ان کے اندر بھی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہوگی کہ کم از کم کوئی طریقہ کار ہوگا. اگر پاکستان، آپ سوچئے کہ اگر پاکستان جو ہے مزید ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو بھارت کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ تو بھارت کے لیے بھی ایک انسرٹنٹی کریٹ ہو جاتی ہے نا. تو یہ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لے دے کے بات وہیں آتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ چین جو ہے وہ اگر پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو چین کو بھی مزید سپیس مل جاتی ہے، کیونکہ چین پھر وہ باتیں منوائے گا پاکستان سے. اگر پاکستان مزید کمزور ہو جاتا ہے اور مغرب کی جانب سے اس کو اتنی امداد نہیں آ رہی، یا جو آ رہی ہے وہ پوری نہیں کر رہی، اور چین کے پاس آپ ریلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو چین تو پھر اس کی بھاری قیمت مانگے گا نا. تو چین اپنی سچویشن کو بہتر کرے گا. یہ بھی امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایران کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے ساؤتھ ایشیا کو افیکٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. تو ان آل کیسز کامن ڈینامینیٹر یہ ہے کہ اسٹیبل پاکستان، اور پاکستان موونگ ٹورڈ اسٹیبلٹی وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں، یہ اس کی پرائیورٹی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر جو ہے امریکہ کی انٹرسٹ ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت وسائل کی ضرورت ہے، جو وسائل اس وقت امریکہ کے پاس نہیں ہیں، یا کم از کم امریکہ کے اندر جو ہے اس کا ایپیٹائٹ نہیں ہے ان وسائل کو فراہم کرنے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑی پلازیبل سی انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے کہ امریکہ ہمیں اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے. چین کی وہ جو ایکسپلائٹ ہمیں کرے گا اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور ایک طرف بھارت ہے آبویسلی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی سوچنا ہے کہ وہ بھی سوچیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمارے بارے سوچے، ان کو بھی سوچنا ہے کہ دیٹ ہاؤ وی کین بی کنسیڈرڈ ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ، کی جو ہم اپنی جو ہاؤ ٹو بیٹ بوتھ اینڈس کو کیسے ملانا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کامران بخاری صاحب فار ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ پاک امریکہ ریلیشنز کے، جو امریکہ پاکستان کے تعلقات اور جو ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں جو پالیٹکس ہے اس میں ہمیں سمجھانے کا. بہت شکریہ سر.